برصغیر ہند و پاک میں اسلام کو فروغ دینے میں صوفیہ اکرام کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کی جسم اور جان دونوں کی بہبود کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ صرف اور صرف نہ صرف جسم کے بلکہ روحانی تقاضوں کو بھی پورا کرنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج نوجوانوں نے مولانا روم اور حضرت سلطان باہو کے عنوان پر ایک تقریب سجائی ہوئی ہے، جس میں نوجوان جوک در جوک آئے ہوئے ہیں۔ ان سے ہم جا کر ان تعلیمات کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت لائق احمد موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں اس تقریب کی کیا سگنیفیکنس ہے۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ امن کا درس دیتی ہیں، اور اس میں جو صوفیہ کرام ہیں اس کی عملی تفسیر ہیں۔ تو جب ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں تو وہ محبت کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں، تشدد کی نفی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بغض کی نفی کرتے ہیں۔ تو آج مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے حوالے سے ایک آج پروگرام تھا، اس کے مختلف جہتوں پر آج بات ہوئی تھی۔ تو مولانا رومی نے جیسے خود کہا ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نون نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دو ہاں تو دل سڑیا ہوں، مک گئے پینڈے سب خشکی والے جدو دل دریا وحدت وچ وڑیا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جو صوفیہ کرام ہیں ان کی وجہ سے ہی اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، اور لوگوں نے ان کے کردار سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو آج کے دن بھی اور کل کے دن بھی تقریباً اس کے 7 سیشنز ہوئے ہیں۔ اس میں فلسافیکل ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اسی ان کی جو سماجی خدمات ہیں ان پر بھی بات ہوئی ہے۔ نوجوانوں کے لیے ان کے کیا درس ہے، کیسے نوجوان ان کی تعلیمات سے انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر کیسے آگے اس پیغام کو اپنے لیے بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کو آگے اس کی ترویج کر سکتے ہیں۔ اس پر بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور تمام ایکسپرٹس تھے، مختلف یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالرز تھے، اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرنے والے لوگ تھے، اہل علم لوگ تھے، جنہوں نے ان تمام باتوں پر اپنے تحقیقی مقالہ جات پیش کیے۔ لائق صاحب، جس طرح کچھ ناظرین اس بڑے سیمینار کا حصہ نہیں بن سکے، آپ کے حوالے سے آپ نے جتنی ان سیمینارز کو اٹینڈ کیا، موٹے موٹے الفاظ میں کون سی ایسی تعلیمات اور ایسے کرائیٹیریا ہیں جو نوجوانوں کو جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس سے اپنی زندگی پہ فائدہ اٹھا سکیں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں۔ دیکھیں، اگر آپ بات کرتے ہیں مولانا رومی کی، تو مولانا رومی ویسٹ میں بیسٹ سیلر ہیں۔ یعنی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مشرق کی شخصیت ہیں، لیکن وہ مغرب کو آج بھی متاثر کر رہے ہیں، اور ایک ایسا دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، جب لوگ جو ہے وہ کتاب سے دور، نالج سے دور ہو گئے ہیں، اس دور میں بھی رومی ویسٹ میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں پر جتنے لوکل شعراء رہے ہیں، صوفیاء رہے ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری ایک انٹر کنیکٹ ہوتی ہے۔ جو مولانا رومی کی تعلیمات ہے، آج اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، وہی تعلیمات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے اندر یکسانیت کے پہلو ہیں۔ جب پاکستان کے اندر ایسے صوفیاء موجود ہیں کہ جن کی تعلیمات یونیورسل ہے، جن کی تعلیمات آفاقی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں آج ڈپریشن کا شکار ہیں، انگزائٹی کا شکار ہیں، اور جو ایک تشدد پسندی کی طرف جانے کا شکار ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ محبت اور اخوت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے نوجوانوں میں صوفیاء کی تعلیمات کو فروغ دینا چاہیے۔ اور جب صوفیاء کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے گا اور نوجوان صوفیاء کے طریق پر اپنے ظاہر و باطن کو پاک کریں گے، تو وہ اندر ان کے اطمینان آ جائے گا، اور وہ کبھی بھی کسی تشدد کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ نوجوانوں کی کریکٹر کی ڈیولپمنٹ میں، فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ میں مولانا روم نے نوجوانوں کے لیے کیا کہا ہے؟ مثنوی مانوی جو مولانا کی بڑی شورۂ آفاق کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی مولانا کی 3 اور کتابیں ہیں جو منظور ہیں، یہ نثر میں ہیں۔ اس میں مجالس صبا ہے، فی معافی ہے، اور مکتوبات مولانا ہے، اور تینوں کے اندر مولانا کا جو سٹائل ہے، مثنوی میں تو شعر ہیں، باقی میں نثر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی پند و اندرز، یعنی ایڈوائز دے رہے ہیں لوگوں کو، مطلب کیریکٹر
کریکٹر بلڈنگ میں فوکس ہے. اور سب سے جو انٹرسٹنگ چیز ہے نا مولانا کی وہ یہ کہ وہ اشعار کے ساتھ ساتھ نا ایک تو آیات قرآنی احادیث کے اور روایات کے ساتھ ساتھ نا وہ تمثیلی انداز میں یعنی حکایات کی صورت میں جو ہے وہ لوگوں کی کیریکٹر سازی کرتے ہیں یا ان کو وہ کرتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے نا اگر نوجوان آپ دیکھیں انسان کی نا ایک سرشت ہوتی ہے, ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ ذرا جیسے شعر نثر کی نسبت شعر میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہے, اسی طرح اگر آپ کوئی معنی خیز بات اس کو حکایت میں یا کہانی یا سٹوری کی اس میں بتائیں گے نا تو وہ زیادہ اس کو آبزرو کرے گا, زیادہ اس پہ تاثیر اس کی ہوگی. تو مطلب یہ کہ اگر مثنوی کو ہم حکایات اگر ہمیں بالفرض پرشین نہیں آتی تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی بہت ساری لینگویجز میں اس کے تراجم ہوئے ہیں, اور ہم اس کو ایک سٹوری کے طور پہ اردو انگلش میں پڑھ لیں یا جو لینگویج ہمیں آتی ہے اس میں پڑھ لیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ان کی تعلیمات ہمارے اوپر اثر کر رہی ہیں. اور جو سب سے زیادہ ہم جہاں پہ لیک کرتے ہیں, جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان محافل میں جیسے آج اس محفل میں ہم آئے تو ایک فیض ہے, ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سرور ہے یا ایک کیفیت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سن کے نا پھر بھلا دیتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں, جب ہم جیسے میں استاد ہوں نا, میں اپنی پرسنالٹی پہ ان چیزوں کو اپلائی کروں گی تو میرے جو شاگرد ہیں نا وہ یقیناً مجھ سے انسپائر ہو کے ان پہ نہ صرف ان کو پڑھیں گے بلکہ اس کو اپلائی کریں گے. تو آپ خود دیکھیں گے کہ بڑا اثر ہے اور بڑا یعنی ایک پازیٹیو ایک رجحان اس معاشرے میں آئے گا جو کہ آج کل کی ضرورت بھی ہے. ہمارے ساتھ مفتی محمد شیخ القادری موجود ہیں. سر آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیانہ کلام کے اندر دین سے کیا ریلیشن ہے اور نوجوانوں کو کتنا ضروری ہے دین پر چلنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ صوفیانہ تعلیمات کو؟ تو اسی طرح انسان جو ہے, انسان کے بھی دو وجود ہیں, ایک انسان کا ظاہر ہے اور دوسرا انسان کا باطن ہے. ظاہر کا اور مفسرین نے دین کی جب تعریف کی ہے تو فرمایا کہ ایک دین کا ظاہر ہے اور ایک دین کا باطن ہے. تو دین کا جو ظاہر ہے وہ اعمال ہیں, اور اعمال کا تعلق انسان کی ظاہری جسم کے ساتھ ہے. یعنی ظاہری جسم جتنا ہوگا تو اسلام کا جو ظاہر ہے وہ اتنا اپلائی ہوگا. فرض کریں کہ کونیوں تک کو بازو کا دھونا فرض ہے وضو میں, لیکن جس آدمی کے بازو نہیں ہیں اس پر دھونا فرض نہیں ہے. پاؤں دھونا وضو میں فرض ہے, لیکن جس آدمی کی ٹانگیں نہیں ہیں اس پر پاؤں دھونا فرض نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے فیصد انسان کا ظاہری جسم ہوگا, دین اسلام کا ظاہری پہلو, ظاہری احکامات اتنے ہی اس کے اوپر لاگو ہوں گے. اسی طرح دین اسلام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ایمانیات ہیں اور عقائد ہیں. تو عقائد اور ایمانیات کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. اس کا ظاہر کے ساتھ اتنا ہے کہ آپ زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اقرار کرنے کے بعد دل سے تصدیق کرتے ہیں, زبان سے اقرار کرتے ہیں, تو زبان سے اقرار کرنے کے بعد ایمانیات کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے, اعتقادات کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے. تو صوفیاء کا جو منہج اور راستہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ صرف انسان کے ظاہری وجود کی تربیت ضروری نہیں ہے, بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان کے باطنی وجود کی بھی تربیت ضروری ہے. ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ مستحسن جامی موجود ہیں جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں یونیورسٹی سرگودا سے. مستحسن صاحب, عام طور پہ یہ شکایت کی جاتی ہے کہ نوجوان نسل ادب میں اور صوفیانہ کلام میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے. آپ کے حوالے سے اس میں کیا رائے ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ. میری نظر میں جو صوفیانہ ہمارا سارا ورثہ ہے وہ بہت بڑا سرمایہ ہے, اور آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو صوفیزم کے ساتھ, صوفیانہ کلام کے ساتھ, صوفی ٹریڈیشن کے ساتھ دوبارہ اٹیچ ہونا چاہیے. اور میں اپنے ایک شعر کے ساتھ اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ اقدار کی تدفین کسی طور نہ کرنا, اقدار کی تدفین کسی طور نہ کرنا, زندہ ہے وہی شے جو روایت سے جڑی ہو. تو ہمارا جو یہ سارا لٹریچر ہے, جو تصوف کا ہمارا سرمایہ, یہ ہماری اقدار ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا چاہیے. ہمیں اپنا یہ عظیم تہذیبی ثقافتی جو ہمارا ورثہ ہے, یہ جو اقدار ہیں, ان کے ساتھ دوبارہ جڑنا ہی ہماری دوبارہ جو فلاح ہے اس کی طرف ہمیں لے کے جائے گا.
ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عبدالباسط موجود ہیں جو کہ UMT میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میڈیا اسٹڈیز میں. سر صوفیانہ تعلیمات میں نوجوان کی کردار سازی میں کیا کردار ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ صوفیاء نوجوان نسل کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ اس طرح کہ ان کا جو کلام ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو جذبہ دیتی ہیں، حریت دیتی ہیں ٹورڈز میں یہ کہتا ہوں بہت ساری چیزیں جس پہ ہم بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ معاشرت ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. سوسائٹی میں اتحاد، اتفاق، یقین، ایمان، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک معاشرے کی بنیادی عقائی تصور کیے جاتے ہیں. اگر لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہے اور اس کی بنیادی جو چیز ہے، جو بنیادی وجہ ہے، وہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی ہے. تو جو صوفی کی تعلیم ہوتی ہے یا جو صوفیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں وہ معاشرے کو ایک عقائی کی طرح جوڑتی ہیں. وہ کیونکہ ان کا پیغام انسانیت کا پیغام ہوتا ہے، ان کی تعلیمات انسانیت کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سفیان موجود ہیں جو کہ سینئر لیکچرر بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز میں PhD کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اپنی PhD کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. محترم بھائی، میری PhD جو ہے وہ اسلامک اسٹڈی کے اندر جو سیرت کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کر رہا ہوں، اور میرا ٹاپک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا جو مدنی دور ہے، اس پہ امام بخاری کی جو کتاب ہے تاریخ کبیر، اس عنوان سے جو ہے بحث اور اس کا جو مقارنہ تحلیلیہ ہے اس پہ جو ہے میری بحث چل رہی ہے. تو ابھی آپ کی کمپلیٹ ہونی ہے یہ؟ جی الحمدللہ آلموسٹ تھیسس میرا سبمٹ ہو گئے، تو فائنل ڈیفینس کا جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہوں. اچھا سر، بڑا ایک کریٹیکل سوال ہے آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں صوفیزم کی یہ جو موجودہ شکل ہے دیکھنے کو نہیں ملی. اس کے پیچھے کیونکہ اوبویسلی آپ نے سیرت بھی پڑھی ہے، اس پہ آپ تھیسس بھی کر رہے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے اور آج کے دور میں ہم اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی کہ تصوف جو ہے اصل شروع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی ہوا ہے. اگر اس کو جو ہے وہ تھرولی اسٹڈی کیا جائے، ان ڈیپتھ میں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احداث ہیں، آپ کی جو سیرت ہے، آپ نے جو اس پہ مباحث جو ہیں وہ کیے ہیں اپنے کمپینینز کے ساتھ، تو سیرت تو تصوف جو ہے بیسیکلی وہاں سے شروع ہو گیا ہے. جو موریلٹیز پہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے جو لیکچر ہیں، آپ نے جو اپنے کمپینینز کو جو ہے وہ اس پہ تراغیب دلائی ہیں، تو وہ تو اسی دور سے شروع ہو گیا تھا. اور اسی کو اگر کاپی کیا جائے، اور اسی کو بلکہ کاپی کیے مختلف صوفیاء کرام، حضرت سلطان باہو کو آپ دیکھ لیں، حضرت بلے شاہ کو دیکھ لیں، حضرت وارث شاہ کو دیکھ لیں، سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دیکھ لیں، تو جتنے بھی صوفیاء گزرے ہیں یہ سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اخلاقیات اور ان کی جو موریلٹیز ہیں، ان کا جو حسن سلوک ہے انسانیت کے ساتھ اور ہمدردی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے وہاں سے اڈاپٹ کی ہیں. تو اگر اس آج کے دور میں بھی ہم اگر اسی کو جو ہے وہ فالو کریں، اس کی پیروی کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ وہی سیرت ہے، وہی جو ہے وہ تصوف ہے. ناظرین یہی تصوف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی منسلک ہے. اس میں مزید جانتے ہیں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عارف حسین صاحب موجود ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر اردو میں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے آج یہاں پر ایک بڑا خوبصورت مقالہ پڑھا. جن ناظرین نے مس کر دیا، ذرا ان کے لیے آپ بتائیں کہ اس مقالے میں کیا خاص بات تھی. میرے مقالے کا عنوان مولانا رومی اور حضرت سلطان باہو کی شاعری میں جو انسان دوستی کا پیغام ہے، یہ عنوان تھا. اور اس میں یہ تھا کہ حضرت سلطان باہو اور مولانا رومی جو ہے نا، یہ مختلف ادوار میں کے جو ہے نا وہ بزرگ ہیں، اور ان کی جو بنیادی
सोच है, जो बुनियादी थिंकिंग है, वो एक ही ज़ाविये पे जो है ना वो फोकस करती है कि वो इंसान दोस्ती के लिए और उसकी बेहतरी के लिए और जो क्या काम कर सकते हैं। मौजूदा दौर में जो इंतशार का दौर है, जिसमें हर आदमी वो इस पहलू से सोचता है कि मुझे इससे क्या फ़ायद जो है ना वो हासिल होंगे, तो वो अगर सोचे कि मैं अगर फ़ायदा हासिल करने की बजाय मैंने इसके साथ भाईचारा, अमन, दोस्ती और वो इस तरह के रवाबत रखने हैं, तो उससे उसको इससे ज़्यादा दुनियावी भी और जो है ना आखिरत के भी फ़ायदा हासिल हो सकते हैं। तो इसलिए मुस्बत सोच का अमल जो है ना दोनों की शायरी में भी और दोनों के अफकार में भी वो मौजूद है। अमन, आतिशी मोहब्बत और रवादारी का जो है ना वो ये सबक देते हैं। बिंतुल हुदा, सबसे पहले आपसे सवाल करता हूँ कि आप अपनी पीएचडी में क्या कर रही हैं, किधर पढ़ती हैं, क्या काम कर रही हैं आजकल? मैं अपनी पीएचडी कर रही हूँ ईरान में और दानिशगाह अल्लामा तबातबाई से कर रही हूँ। और मेरे थीसिस का जो टॉपिक है, पीएचडी थीसिस का टॉपिक है, वो है नूरुल हुदा, सुल्तान बाहू की किताब है, उस पर मैं अपना जो है वो थीसिस कर रही हूँ। ठीक है सनम, आप बताएं कि आप किस चीज़ पे काम कर रही हैं और क्या इंस्पिरेशन है आपकी? मैं नबल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ और मेरा जो अभी कोर्स वर्क चल रहा है और आगे चल के मेरा किसी सूफ़ीज़म पे या इस तरह से काम करने का इरादा है, जिस वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस टाइम मैं कुछ इंस्पायर हुई थी और मैं यहाँ कुछ सुनने के लिए या कुछ भी मैंने कहा कि इंस्पायरेशन ले लेती हूँ सुल्तान बाहू के बारे में। बिंतुल हुदा, आपसे सवाल ये है कि नौजवान की तामीराती काम में ऑब्वियसली आपने पर्शिया में भी आप रही हैं, ईरान में आप क्या देखती हैं रुझान नौजवानों का सूफ़ीज़म की तरफ, कितना रुझान है? सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ईरान में आप कैसे देखती हैं? मैंने जितना टाइम ईरान में गुजारा है तो मेरे जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है उसके लिहाज से ये कि मतलब ईरान में भी सूफ़ीज़म की तरफ काफ़ी रुझान है। लेकिन जैसे हम ख़ुद इधर पाकिस्तान में भी कहते हैं कि सूफ़ीज़म पे जो है वो एलिगेशंस लगाई जाती है कि मतलब जो सूफ़ी होता है वो सिर्फ़ खानका तक रहता है, वहाँ तक महदूद होती है और मतलब वो दीन के उसके ख़िलाफ़ होते हैं। तो ईरान में भी इसको स्टूडेंट्स जो है वो इसके ख़िलाफ़ है। वो भी यही कहते हैं अगर मतलब सूफ़ी है तो अगर सूफ़ी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ़ खानगाह तक वो महदूद होकर रह जाए, वो अपनी तालीमात को। तो इस लिहाज से मैं इसलिए सुल्तान बाहू पे मैं काम करना चाह रही हूँ क्योंकि उनकी, आप सबको पता है कि उनका जो तसव्वुफ़ है वो इसको खानका को नफ़ी करता है। वो कहते हैं कि मतलब जो खानकाही जो निज़ाम था सूफ़ीज़म में वो नहीं है, वो असल में शरीयत है इस्लामी, हर जो चीज़ जो शरीयत इस्लामी है वो तसव्वुफ़ है। तो मेरा करने का मकसद यही है कि मतलब मैं ईरान में सुल्तान बाहू को मुतारिफ़ कराऊँ, लोगों को बताऊँ कि मतलब असल तसव्वुफ़ क्या है वहाँ पे। नाज़रीन, हमारे साथ साहिबज़ादा सुल्तान अहमद अली मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं मुस्लिम फाउंडेशन के और डिसेंडेंट भी हैं हज़रत सुल्तान हक बहू के। इनसे ज़रा पूछते हैं कि यूथ के लिए इनकी तंजीम ने क्या काम किया और आइंदा आने वाले नौजवानों के लिए सूफ़ीज़म से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे हमारा जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है इसका नौजवानों के लिए सिर्फ सूफ़ीज़म में नहीं बल्कि जनरली जितने भी हमारे दीगर मुआशरती, समाजी, अखलाक के मसाइल हैं उनके ऊपर हमारा फ़ोकस रहता है। नज़रियाती तरबियत के हवाले से हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ख़ास तौर पे इकबाल के ऊपर, पाकिस्तानियत के ऊपर और हमारी जो इंडो पाक की मुस्लिम हिस्ट्री है इसके ऊपर, जो हमारे असलाफ़ के यहाँ पे सुनहरे कारनामे हैं उनके ऊपर। और उसके साथ साथ यूथ के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनमें हम उनको बेसिक लॉजिक, बेसिक पॉलिटिकल साइंस, बेसिक फ़िलासफ़ी, बेसिक सोशियोलॉजी इनकी ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ हम उनको जो बेसिक मैनर्स हैं डिबेट के और बेसिक जो मेथड है डिबेट का वो सिखाते हैं। हमारे जो जो हमारे रिसर्च ट्रेनीज़ हैं, यानी एसोसिएट्स के अलावा जो हमारे रिसर्च ट्रेनीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ डिबेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, जैसे मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस डिबेट है या इस तरह की और जो डिबेटिंग क्लब्स हैं उनमें जाते हैं। और उसके अलावा हम बहुत से यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ, पब्लिक प्राइवेट दोनों में वो हम उनके साथ मिलके मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, यूथ के साथ इंगेज करते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है और आगे हमें क्या करना है। तो इन सब को मिला के हमारा तकरीबन साल भर कुछ न कुछ इंस्टीट्यूट में यूथ के हवाले से इंगेजमेंट रहती है। जहाँ तक आपने बात की इंगेजमेंट की, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में और आपकी इन काविशों की सूरत में कोई रिज़ल्ट नज़र आता है नौजवानों के अंदर इन काविशों के तहत? आपकी क्या इसमें राय है? देखिए सर, मैं इसमें
دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو آپ فیوچر کا سیڈ جسے آپ کہہ لیں, بیج آپ جو کاشت کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایک دم سے نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پہ جو آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ بہت لوگ جو ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, ان کے لیے آپ کوئی بھی تقریب کرتے ہیں, اچھے لوگ وہاں بات کرتے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں, ان کے جواب ان کو ملتا ہے, تو ایک خاص تعداد اس سے ضرور متاثر ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ سماجی عمل اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے جیسے ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے. تو ہم بطور ایک پرائیویٹ ادارے کے, ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کے جو کر رہے ہیں, ہم تو اپنے طور پہ یعنی اللہ کے سامنے اپنے ضمیر کو کس حد تک انسان مطمئن کر سکتا ہے, لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد بہرحال ہے جو اس سے متاثر ہوتی ہے. اور دیگر بھی جتنی آرگنائزیشنز سملر کام یا ایون اس سے بڑے پیمانے پہ یا اس سے چھوٹے پیمانے پہ جو بھی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب کا کنٹریبیوشن کسی نہ کسی لیول پہ ضرور اثر دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن آن دا لارجر اسکیل اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں موٹیویشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جو کام بہت اچھے لوگ کر رہے ہیں اس کو بہت ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ہم 240 ملین کی آبادی ہیں, ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, بہت زیادہ آبادی ہے پاکستان کی, اس وجہ سے مسائل بھی بہت ہیں, لیکن سب کو کام کرنا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ کا پی ٹی وی کا یہ یوتھ وائس ہے, یہ بھی بہت مؤثر ہے, بہت لوگ اس کو دیکھتے ہیں, تو میں تو اسے قابل تقلید سمجھتا ہوں. دیگر لوگوں کو بھی یوتھ کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, اور اتنی بڑی آبادی ہے پاکستان کی, تو ان سب کو کسی نہ کسی طرح ایک سکل دینا چاہیے, ایک آواز دینی چاہیے, حوصلہ دینا چاہیے. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سمجھا جاتا ہے والدین کو, کیونکہ بیشتر اوقات بچے جب تک اسکول نہیں جاتے یا اسکول کے بعض اوقات بعد سے آنے کے بعد اکثر ٹائم پیرنٹس کے ساتھ گزارتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ تر یوتھ کو اپروچ کرنے سے پہلے ان والدین کو جو بچے پیدا کرنے والے ہوں ان کو اس طرح کی تربیت دی جائے تاکہ وہ اس بیج والی جو آپ کی انالوجی ہے اس کو آگے کاشت کرے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ سر میں تو فرملی بلیو کرتا ہوں پاکستان میں ایک اس طرح کے کوئی ریگولیٹری کام ہونا چاہیے کہ جو پیرنٹس کی شادی ہو رہی ہے اس کو کوئی گھروں کی کونسل ہو, کوئی خاندانوں کی کونسل ہو, کوئی گورنمنٹل لیول پہ کوئی اس طرح کی کونسل ہو جو ان کو یہ ضرور آبزرو کرے کہ یہ دو لوگ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں کیا ان میں اپنے خاندان کو سنبھالنے کی ذہنی صلاحیت ہے. مالی حالات میں یہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, یہ ہماری ایک سیمی ریلیجیس سوسائٹی ہے, ہم سروائیو کر جاتے ہیں, یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن ذہنی استعداد ضرور دیکھنی چاہیے. ان دونوں کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. ان دونوں کو پازیٹیو نیگیٹو دونوں چیزیں بتانی چاہیے کہ آپ پہ کیا ذمہ داریاں آ سکتی ہیں, کن چیزوں سے آپ نے نبرد آزما ہونا ہے. اور میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو ینگ پیرنٹس ہیں ان کی الگ سے ایک تربیت کی ضرورت ہے. اگین پھر وہی بات ہے کہ وہ پھر ایک جنریشن کے پیرنٹس بننے جا رہے ہیں, اور پھر وہ جنریشن جو آئے گی وہ ان کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا کرے گی. یعنی یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی جو بھی وراثت ہوتی ہے اس کو ہم پوری طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے لائف میں. وہ اسمائل ہے تو ہمارے فیسز پہ اسمائل رہتی ہے, وہ کچھ غصہ ہے تو ہمارے چہروں پہ غصہ رہتا ہے. تو پیرنٹس ضرور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور میں بالکل اس میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ینگ پیرنٹس کی خاص طور پہ بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور انہیں شادی سے پہلے یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, انہیں ایک اچھا انسان بنائیں, معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنائیں.